ایک واقعہ ہے جناب، اس کا عنوان ہے آگ کا توق۔ توق کس کو بولتے ہیں؟ پٹا۔ بیت المقدس کے پہاڑوں کی سیاحت کرنے والے ایک صاحب کا بیان ہے۔ میں ایک آدمی کے گھر مہمان ہوا، انہوں نے کہا میرے پڑوسی کا بھائی گزر گیا ہے، بولتے انتقال ہو گیا، آئیے اس کی تعزیت کر آئیں۔ تعزیت کسے بولتے ہیں؟ پرسہ دینے کو بولتے ہیں، کسی کے انتقال ہو جانے پر جا کے ان کے رشتہ داروں کو ہمت دلانا، دعا کرنا اللہ مغفرت کرے مرحوم کی، آپ لوگوں کو ہمت دے، اس کو بولتے تعزیت۔ ہم لوگ گئے تو وہ شخص بہت غمگین اور اداس بیٹھا تھا، اس کا بھائی مرحوم کا، اسے قرار نہیں آتا تھا۔ ہم نے اسے صبر کی تلقین کی اور سمجھایا۔ اس نے کہا معلوم نہیں میرے بھائی کے شب و روز کیسے گزرتے ہوں گے قبر میں۔ اس نے مزید کہا بھائی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد میں مٹی برابر کر رہا تھا کہ قبر سے نہایت دردناک ہائے ہائے کی آواز آئی۔ وہ آواز بھائی کی تھی۔ میں بے چین ہو کر قبر کھودنے لگا، مگر مجھے منع کر دیا گیا۔ گاڑ دیا بعد کیسا کھولتے قبر؟ اسی طرح میں نے کئی بار بھائی کی ہائے ہائے سنی، اور آخری بار جب ہائے کی آواز آئی تو میں نے قسم کھا لی کہ قبر کھود کر ضرور بھائی کی مدد کروں گا۔ زندہ تو نہیں ہے، کہیں مر گئے سمجھ کے دفن تو نہیں کر دیے، یا کیا تو بھی ہو رہا کہ ان کو، بلکہ انہیں یہ سوچا کہ کیسا بھی کھولنا خبر۔ چنانچہ خبر کھودی تو دیکھا بھائی کی کمر میں آگ کا ایک توق پڑا ہوا ہے، بیلٹ ہے آگ کا، جس کی جلن سے پوری قبر آتش دان بنی ہوئی ہے۔ میں نے وہ توق بھائی کی کمر سے ہٹانے کے لیے اس پر ہاتھ لگایا تو میری انگلیاں جدا ہو گئی، چل کے جھڑ گئی۔ ہم نے اس کا ہاتھ دیکھا تو اس کی 4 انگلیاں نہیں تھی۔ راوی کہتے ہیں اس واقعے کو سن کر میں امام اوزاعی رضی اللہ عنہ، بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں امام اوزاعی، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا اے ابو عمر، حضرت کی کنیت تھی یہ حضرت امام اوزاعی کی، ان سے پوچھے اے ابو عمر، یہودی نصرانی اور کفار سو بھی مرتے ہیں، ان میں ایسی نشانیاں نظر نہیں آتی، اور وہ شخص توحید اور اسلام پر مرا ہے، اس کے باوجود یہ عذاب؟ بولے بھائی کافراں مشرکاں یہودی نصرانی سب مرتے، مگر کبھی ہم ان کے قبروں میں آگ بھڑکتے ہوئے اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتے میں نے دیکھے، یہ تو شخص مسلمان تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل تھا، اس کے باوجود پھر اس کی قبر میں ایسا عذاب کئی کو نظر آیا، بلکہ فتویٰ پوچھے تو فرمایا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین بالیقین جہنمی ہیں، انہیں شک ہی نہیں ہے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے کہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے ان کا حال دکھانا ضروری نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو یہ عذاب اہل توحید میں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ یہ مت سمجھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا میں بس ہے، نہیں، کوئی کلمہ وہ بھی ہے لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے تو ہو سکتا ہے عذاب قبر ہو اس کو، مسلمان کو بھی ہو سکتا، مسلمان بھی جہنم میں جا سکتا، ہمیشہ نہیں رہیں گا، ہمیشہ ہمیشہ جو کافروں کے لیے وعید ہے جہنم رسید ہو جائیں گے۔ مسلمان اگر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے اور اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے، سرکار اس کی شفاعت نہیں فرمائے، تو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ جیسے ایک شخص ہے مسلمان ہے، کئی لوگوں کو قتل کر دیا، کیا بولتا ہوں میں مسلمان ہوں، تو کیا اس کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ؟ یا ایک شخص ہے کسی کے ساتھ دنیا میں ظلم کیا، بیوی کو مارا، یا بیوی ہے شوہر کو ستائی، یا پڑوسی کو ستائے، کئی ایسے ظلم زیادتیاں برائیاں کرتے، مسلمان ہے بول کے کیا بچ جائیں گے؟ اپنے نماز روزے کے بارے میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن جو لوگوں کو تکلیفاں دیے سو اذیتاں پہنچائے تو اس کی سزا اللہ دینا چاہیں گے، تو جہنم میں ڈالیں گے اور عذاب قبر بھی ہوں گا۔ کیونکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے معراج کی شب تو وہاں پر عذاب قبر دکھایا گیا حضور کو بے نمازیوں کے بارے میں۔ تو بے نمازی مسلمان رہتا وہ کافر رہتا، کافر کے اوپر نمازی نہیں ہے، مسلمان ہی رہتا نا، جو نماز ہونے کے باوجود نہیں پڑھتا اس کو بے نمازی بولتے۔ تو ایسے اور ایسی زکوٰۃ نہیں دینے والوں کو عذاب جو ہوں گا قبر میں دکھایا گیا، اور ایسے ہی دیگر، تو وہ کس کو دے رہے تھے وہ عذاب؟ مسلمانوں کو دے رہے تھے، تو مسلمان کو بھی عذاب قبر ہو سکتا، اور کافر کو تو یقیناً ہوتا۔ مسلمانوں میں جو ایسے لوگ ہیں ان کو ہوتا، یہ بتانے کے واسطے کہ مسلمان کو ایسا ہو سکتا، عبرت کے واسطے یہ واقعہ ظہور میں آیا بول رہے حضرت، تو ہمارے لیے اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے کہ ہم سمجھ لیں مسلمان ہے بول کے بہت زیادہ فری مت ہو جاؤ جو چاہے کر سکتے بول کے، بلکہ سچے مسلمان بننے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں، اور اللہ اس کے رسول جس سے راضی ہوتے ہیں ویسے مسلمان بننے کی کوشش کریں، اپنے خود ساختہ طور پہ مسلمانی کا سرٹیفکیٹ دے لے کے خوش نہیں رہنا، دیکھنا شریعت کے جو ہے پیمانے پہ تول کے اپنے کو کہ ہم واقعتاً اللہ اس کے رسول جیسا چاہتے ہیں ویسے مطلوبہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے مسلمان ہوں، بہت اچھا ہوں، میں داڑھی رکھ لیا، میں ٹوپی پہن لیا، میں نماز پڑھ رہا، نہیں، باریک بینی سے اپنا محاسبہ کرنا
اور ہر شخص اپنا محاسبہ کرنا، دوسروں کا حساب کتاب کر لیتے بیٹھنا بہت آسان ہے. کئی لوگ بولتے ہیں ان کا حساب کر دیا، ان کا کتاب کر دیا، ان کو یہ بول دیا، سیدھا کر دیا. کبھی اپنے کو سیدھا کرو بھائی، کبھی اپنا حساب کتاب کر لیا کرو، کیونکہ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. قُوا أَنفُسَكُمْ قرآن میں ہے، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِكُمْ دوسرے درجے میں اپنے گھر والے. تو اپنی تو خبر نہیں ہے، پوری دنیا کی خبر ہے، مردوں کی عورت بہت سے لوگ ایسے. تو بہرحال اس واقعے سے ہم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان کو بھی عذاب قبر ہو سکتا ہے، اور اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اور عذاب قبر جن باتوں سے ہوتا ہے وہ جان کر ہم ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں.